حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ زبان جن کو سب ان کی کنجی کہے ان کی نافذ حکومت پہ لاکھ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، آپ کے اقوال احوال اور شب و روز کے معاملات بھی مسلمانوں کے لیے سرچشمائے ہدایت ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کے ایک ایک ورق کو حفظ کیا کرتے تھے۔ خلوت و جلوت، سفر و حضر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نجی حالات سے لے کر عام سیاسی معاملات تک کے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو صحابہ کرام نے محفوظ نہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تذکرہ کرتے اور سینوں سے لے کر صحیفوں تک انہیں محفوظ کیا کرتے۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین کے بعد تابعین کا دور آیا۔ تمام لوگوں نے اس خط کو کتابت کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جامع سیرت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا طریقہ، طرز زندگی، اسوۂ حسنہ ہم تک پہنچنے کا مکمل اہتمام ہوا اور دین کی مکمل تصویر ہم تک پہنچنے کا اہتمام ہوا۔ مختصراً بیان کروں گا۔ حدیث کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ کو اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ دین کے اندر حدیث کی کیا اہمیت ہے، اور اگر حدیث رسول نہ ہوتی، ہم تک یہ حدیث نہ پہنچتے تو دین کی آج کیا شکل اور صورت ہوتی۔ حدیث کی ضرورت پر روشنی ڈالوں گا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معیشت کے اصول اور مبادی کو اجمالاً بیان فرمایا ہے، تفصیل نہیں ہے قرآن کے اندر۔ اقیم الصلاۃ، کا نماز قائم کرو، صلاۃ کا معنی نماز، نماز قائم کرو۔ حج کا حکم دیا، عمرہ کا حکم ہوا، زکوٰۃ کا حکم ہے، تیمم کا حکم ہے۔ قرآن کے اندر صرف صلاۃ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، تیمم کے الفاظ موجود ہیں۔ عربی ڈکشنری کے اندر، عربی لغت کے اندر آپ ان الفاظ کے معنی دیکھیں گے تو شریعت میں ان الفاظ سے جو مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام ہم پر نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ ڈکشنری کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ ڈکشنری کے اندر صرف ملے گا صلاۃ کا معنی نماز۔ اب نماز کیسی پڑھی جائے گی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، نماز میں رکوع کیسے کیا جائے گا، سجدہ کیسے کیا جائے گا، نماز کے فرائض و واجبات، سنن، مستحبات، کتنی وقت کی نماز فرض ہے اور کس وقت میں کتنی نمازیں ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی، حدیث رسول کے اندر ملیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اصول کو اجمالاً بیان فرمایا، مبادی کو اجمالاً بیان فرمایا، جس کی توضیح اور تشریح اور تعبیر حدیث رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، صحابہ کرام تھے بہت زیادہ سمجھنے والے قرآن اور حدیث کو۔ بسا اوقات بعض صحابہ کرام بھی قرآن کی آیت کو سمجھ نہیں پاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توضیح اور تشریح فرماتے کہ اس کا یہ مطلب ہے، تب آیت کو سمجھ پاتے تھے۔ جہاں پر قرآن میں سورہ بقرہ میں روزہ کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہیں پر ایک آیت ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سحری کھاؤ۔ کب تک سحری کھاؤ گے؟ جب تک کہ سفید دھاگا کالا دھاگا سے ممتاز نہ ہو جائے، الگ نہ ہو جائے۔ جب سفید دھاگا نظر آنے لگے، اجالا ہو جائے، روشنی پھیل جائے،
اور سفید دھاگا نظر آنے لگے، کالا دھاگا سے ایک دم الگ ہو جائے تو سحری کھانا بند کر دو، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو ایک صحابی تھے، جب وہ سحری کھاتے تھے تو دو دھاگا رکھتے تھے، ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا، کمر میں باندھ دیتے تھے یا سرہانے پر رکھ دیتے تھے اور سحری کھاتے تھے اور دھاگا کی طرف دیکھتے تھے، سحری کھاتے تھے دھاگا کی طرف دیکھتے تھے کہ سفید دھاگا نظر آ رہا ہے یا کیا۔ جب سفید دھاگا نظر آتا تو وہ یہ سمجھتے سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سفید دھاگا اور کالا دھاگا کا مطلب دھاگا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے۔ کالا دھاگا سے مطلب صبح کاذب ہے اور سفید دھاگا سے مراد صبح صادق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صبح صادق تک سحری کھانے کا وقت ہے، صبح کاذب میں سحری کھاؤ اور صبح صادق جیسے ہی شروع ہو گیا اب سحری کھانا بند کر۔ تو سفید دھاگا اور کالا دھاگا کا مطلب صبح صادق اور صبح کاذب ہے قرآن کی آیت کے اندر، مگر صحابی نے کیا سمجھا؟ سفید دھاگا اور کالا دھاگا۔ تو بسا اوقات صحابی رسول کے زمانے میں ہو کر کے بھی قرآن کی آیت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توضیح اور تشریح کے بغیر نہیں سمجھ پاتے، تو ہم کس کے لیے ہوئی ہیں؟ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جب بھی استنجا کرو فلیوتر، جب بھی استنجا کرو تو وطر کرو۔ ایک صحابی نے یہ سمجھا کہ جب بھی استنجا کرنا ہے، پیشاب پاخانہ کرنا ہے، پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد وضو بنا کر کے وطر کی نماز پڑھنا، دن ہو یا رات۔ ایک صحابی جب بھی وہ پیشاب پاخانہ کرتے، رات کو ہو یا دن کو ہو، وضو بناتے اور وضو بنانے کے بعد وہ وطر کی نماز پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وطر کا معنی ہے بیڈور، وطر کا معنی ہے بیڈور۔ جب تم استنجا کرو، پیشاب کر کے ڈھیلا وغیرہ سے صاف کرو تو بیڈور ڈھیلا لو، 3 ڈھیلا 5 ڈھیلا 7 ڈھیلا، یہ مطلب ہے وطر کا۔ مگر انہوں نے کیا سمجھا کہ وطر کی نماز پڑھنی ہے، جب بھی پیشاب پاخانہ کرتے وضو کرتے وطر کی نماز۔ تو اس زمانے میں حدیث رسول کی بغیر قرآن کی آیت سمجھ پانا مشکل تھا، تو آج کے زمانے میں حدیث رسول کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ میں بتایا نماز کا معاملہ ہے، حج زکوٰۃ کا معاملہ ہے، عمرہ کا معاملہ ہے، تیمم کا معاملہ ہے، ان احکام خداوندی کو آپ حدیث رسول کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ حدیث کی ضرورت پر گفتگو تھی۔ حدیث شریعت میں حجت ہے جس طریقے سے قرآن حجت ہے۔ شریعت کے دلائل 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث یہ شریعت کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ آپ سے کوئی اگر کبھی پوچھے کہ حدیث شریعت کی دلیل ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حدیث شریعت کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل قرآن ہے، اس بات کی دلیل قرآن ہے۔ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرتا ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ پھر قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جسے روکے اس سے رک جاؤ، اس سے دور رہو، باز رہو۔ پھر قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا ہے میرے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، رسول گرامی مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہی اصل دین اور اصل ایمان ہے۔ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج زکوٰۃ بعد میں ہے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے تو آپ مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور محبت میں تھوڑی سی اگر کمی آئی
تو نہ نماز کام میں آئے گی، نہ روزہ کام میں آئے گا، نہ حج کام میں آئے گا، نہ زکوٰۃ کام میں آئے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسے میں قابل تو سب کچھ ناممکن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، انس سے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، ماں باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، احبا اقربا رشتہ دار، مال و دولت سے زیادہ، سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنی ہوگی، تب آپ کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جہاں میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فغن، صدائے محل پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ صبا ہو چلے کہ باغ پلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے فنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور جہنم میں گئے، شیر کی قدر تشریح شیر کے اندر موجود ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ یہ حدیث کی حجت پر، دلیل ہونے پر گفتگو۔ یہ کتاب بخاری شریف ہے، اس کتاب کے مصنف ہم لوگ امام بخاری کہتے ہیں، مگر یہ ان کا نام نہیں ہے امام بخاری ہم لوگ کہتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ ان کا نام نہیں، ان کی کنیت ہے، مگر ابو ہریرہ نام کی جگہ پر آ گیا ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ صرف امام بخاری جانتے ہیں، وہی مشہور اور معروف کتاب ہے نا امام بخاری کی کتاب، اس وجہ سے لوگوں نے نام کو بھلا دیا ہے۔ ان کا نام ہے محمد ابن اسماعیل، نام ہے محمد، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام ہے اسماعیل۔ ان کا گھرانہ بڑا پاک اور صاف گھرانہ تھا، متقی اور پرہیزگار گھرانہ تھا، اسی وجہ سے اس گھرانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ گھرانہ جیسا ہوگا اولاد بھی ویسی ہوگی۔